لیکن باپ غریب، اور پھر کہنا بیٹی عید آ گئی تو بھی منگا لینا نئی چپل۔ وہ ابا کا چہرہ دیکھ کے اس کی غربت کو سوچ کے کہتی ابا ابھی 2 ہی سال تو ہوئے ہیں چپل لائے تھے، میں انہی کو دھو کے پہن لوں گی، میری عید انہی میں ہو جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ کہا تھا کسی نے درد کیا ہے سینے کا، پسلیاں سمجھتی ہیں، باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہم نے جو ہمارے سچے ہمدرد تھے ہم نے ان سے نظر پھیر لی، کہہ رہے نہیں نہیں اسے پرائے گھر جانا ہے، اور جب سسرال گئی نا وہاں اس سے دھوکے سے کب ٹوٹ گیا۔ تو ظالموں نے کہا پرائے گھر سے آئی ہے نا، تجھے کیا پتا دولت کیا ہے، حرام کی مل گئی نا تجھے، مجھے بتاؤ اس بیٹی کو گھر کس نے دیا؟ جب تک یہاں تھی یہ والے کہتے رہے پرائے گھر جانا ہے، جب وہاں پہنچ گئی تو وہ کہہ رہے پرائے گھر سے آئی ہے۔ بتاؤ اس کا گھر کون سا ہے؟ کیوں اسے رلا رہے ہو، کیوں اسے توڑ رہے ہو؟ اور پھر مسلح پہ آ کے کہہ رہا صلاح الدین دے دے، خالد بن ولید دے دے، ہاں محمد بن قاسم دے دے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں خالی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنگن تمہارا ہوگا، بولنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن توڑ تو تم نے پہلے ہی دیا بیٹیوں کو، انہیں عزت کہاں دی ہم نے؟ وہ باپ مبارکباد کے مستحق ہے جو بیٹیوں کو برابر کا احترام دے، بے شک عزت دیتے بیٹیوں کو۔ بلکہ محبوب نے فرمایا جب تم گھر میں آؤ باہر سے کوئی چیز لاؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں کو دیا کرو، کیونکہ یہ بڑے نازک دل والی ہوتی ہیں، اگر ذرا سا بھی ہاتھ چھوٹا پڑ جائے نا تو فوراً ان کی دل پہ چوٹ جا کے لگا کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہاں بتیرا پڑ گئی، نادرا پڑھ تو لیا، میلاد پڑھ لی، بس یہ دیا سب کچھ نہیں۔ بیٹیوں کا حق ہے انہیں قرآن کی قاریہ بنایا جائے، بے شک ان کا حق ہے انہیں حضور کا دین سکھایا جائے، انہیں بوجھ نہ سمجھنا، بوجھ نہ سمجھنا۔ بیٹیاں بوجھ تھی، جب حضور آئے اعلان کیا لوگوں میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پھر ہر مزدور ہر غریب ہر امیر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا سمجھنے لگ گیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہاں اور آج بھی نا یہ کنڈیشن ہے مفتی صاحب قبلہ کہ آج بھی بچیوں کو طلاق ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ ان کی گود میں بیٹے نہیں آ رہے۔ آج بھی ہم اس جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج بھی یہ جہالت ہمارے بیچ ہے جس کا خاتمہ کرنے میرا نبی جلوہ گر ہوا ہے۔ بے شک کہہ رہے کوک کی لگوی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نظر لگوی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا۔ سنے میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اللہ جسے چاہتا بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا اور نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بولے سارے زور سے، اس سے زیادہ چیخ تو تب نکلے گی جب سانس نہیں آئے گی۔ ارے پتہ نہیں کب نے کس نے کب سے اللہ کا نام نہ لیا ہو، سارے مل کے بول دیں سب چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور زور سے کون ہے؟ اللہ۔ اور زور سے کون ہے؟ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب کسی کی بیٹی کو ذمہ دار نہ ٹھہرانا، اللہ جو دے جھولی پھیلا کے لے، تجھے نہیں پتا بیٹے آتے ہیں تو رب فرماتا جا اپنے لیے بھی کما اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما، اور جب بیٹی آتی ہے کہ طرف جا ماں باپ کے لیے سلام لے کے جا اور ساتھ میرا پیغام بھی لے کے جا۔ مالک کون سا پیغام کا؟ پہلے سلام کہنا اور پھر کہنا پریشان نہ ہونا، رب نے تمہارے رزق کا بھی ذمہ لے لیا، آخر تمہارے ساتھ میرے رزق کا بھی ذمہ لے لیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا جی، کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ پڑھائیں گے، بیٹیاں بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ، قبر کا انتظام کریں گے اپنی۔ اچھا ضروری ہے کوئی ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پہ سونے کا تاج لگائے گا جا کے؟ ان کا بس چلے تو تختے اٹھا کے لا کے سردیوں میں تاپے اس سے، کیا مٹی گر گئی تختے کس کام کے رہے گی؟ لاؤ تاپ لو۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ سے میری گزارش ہے ہم سب ایسا کام کر جائیں کہ کوئی دعا نہ بھی کرے، ہم قبر میں لیٹے ہوں اور رحمتوں کے جھونکے قبر میں کھڑکیوں کے ساتھ آنے جانے۔ بے شک بے شک۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ادارہ چل رہا ہے، یہ ادارہ چل رہا ہے، آپ یہ قرآن والے پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے آپ کا پیسہ ان کی تعلیم میں لگے جی، ان کے اساتذہ کی تنخواہ میں لگے۔ 8 لوگ پڑھانے والے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بول دو یار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 8 لوگ پڑھانے والے، اتنے سارے پڑھنے والے،
آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ثواب قبر میں آئے تو قرآن والوں پہ پیسہ لگائیے. انہوں نے قرآن پڑھا، یہ حافظ بنے، آپ نے ان کو ایک کپ چائے پلا دی. کتنی؟ 2.5 لاکھ کی آتی ہے نا، بولا تو سارے لگا رہے. ایک کپ چائے پلا دی، میدان قیامت نفسی نفسی کا عالم، حساب کتاب فائنل، لائنیں صرف 2 ہی لگنی. کتنی؟ 2. بولے پھر چپ گئے. کتنی لائن ہے؟ 2. ہاں اب سے کھڑا کر لوں گا چپ والے بندے کو، پھر اس سے سنوں گا میں دعائے قنوت. دیکھو کون نہیں بولتا ہے. کتنی لائن ہے؟ 2. کتنی لائنیں لگنی؟ آپ بھی بول سکتے ہیں کتنی؟ 2. ایک لائن جنتیوں کی اور ایک لائن جہنمیوں کی. جنت والی لائن میں کھڑے ہوں گے یہ قرآن والے، جہنم والی لائن میں آ گیا ہم جیسوں کا نمبر. پھر ہم جھانک جھانک کے دیکھیں گے کوئی ہے بچانے والا. جی حافظ جی، ہاں پہچانا نہیں؟ مجھے نہیں پہچان دے. جبکہ اس منظر سے گزر کے آئے یہ تو حافظ جی ہے، ماں بچوں کو نہیں پہچانے کی، بہن بھائی کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں، ماں بیٹی کو نہیں. جو ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کریں گے. اگر تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا بڑی بات ہو جائے گی. پہچانا نہیں؟ کہا کون؟ نہیں پتا. کہا یاد ہے خوشحال پور میں پڑھنے آئے تھے، تم کھڑے تھے، میں نے آواز دے کے کہا تھا حافظ جی آؤ چائے پی لیں. تم نے ایک کپ چائے پی تھی. کہا ہاں یاد آیا. ارے آپ ہیں وہ؟ کہا ہاں. کہا کیا بات ہے؟ کہا آج پھنس گئے ہم. کہا پھر؟ کہا تم اچھی لائن میں ہو، ہم جہنم کی لائن میں. کہا کیا؟ بولے آج ایک کپ چائے کا بدلہ دے دو، ایک گلاس پانی کا بدلہ دے دو، میں نے وضو کرایا تھا اس کا بدلہ دے دو. راشن بٹتا ہے یہاں کبھی کبھی؟ جی بٹ وہ بولنے جنہیں مل لیا، وہ بولے جنہیں نہیں مل لیا. بٹتا ہے 2-3 کو نہیں مل رہا. بٹتا ہے نا. ہم نے دیکھا تھا جب راشن کی لائن ہوتی ہے نا تو ایسے لگے ہوتے ہیں، یہ میرا نمبر ہے، ایک کونی تے کونی ایک کونی، جلدی سے میرا تول دو. مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے، یہ کتنا صحیح اور کتنا غلط، یہ میرا کام بھی نہیں ہے، نہ میری کرسی ہے اور نہ میرا کچھ. بس میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو ایک راشن کی لائن پہ کونی چل جاتی ہے، وہ تو جنت کی لائن ہوگی. یہ بات کر رہا ہے اس سے. جنتی آگے والے بھاگ کے فٹاک سے جنت میں، نہیں پھر نہ پکڑ لیے گا. لیکن جہاں یہ کھڑے ہوں گے وہاں لائن رکی ہوئی ہے، پیچھے والے ٹینشن میں، چلو بھائی پھر سے کوئی حساب شروع ہو گیا ہے، چلتے کیوں نہیں؟ وہ ادھر شور کریں گے، ادھر رب فرمائے گا فرشتوں پتا کرو یہ جنتیوں کی لائن کیسے رک گئی ہے، جبکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے. فرشتے کہیں گے مالک ایک حافظ قرآن ہے جو آگے نہیں جا رہا ہے، اس کی وجہ سے پوری لائن رکی ہوئی ہے. رب فرمائے گا وہ کیوں رکا ہوا ہے؟ کہا اس کو کسی نے روک رکھا ہے. کہا کس نے روکا ہے؟ کہا دنیا میں وہ کہہ رہا کہ اس نے پانی پلایا تھا، چائے پلائی تھی، اس نے وضو کے لیے پانی دے دیا تھا. یہ ایک بات کو لے کر کے کھڑا ہے، آج وہ اس کا بدلہ مانگ رہا ہے. رب کہے گا جاؤ میرے قرآن والے سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے. رب کہے گا پوچھو نہ جا کر کے. قرآن والا کہے گا مالک میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اس کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا. رب فرمائے گا میرے قرآن والے تو نے کم مانگا ہے، یہ ایک کی بات کر رہا ہے، اس سے کہہ دو پوری لائن کو دیکھے، جسے جسے یہ کہتا جائے گا اسے اسے اس کا رب اپنے کرم سے جنت دیتا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.